انہوں نے لکھا ہے کہ لازم ہے کہ ایمان رسالت پہ بھی لائے، توحید سے ہوتا نہیں ایمان مکمل۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہماری جماعت سنی، حنفی، بریلوی میں ایسے ایسے عالم دین موجود ہیں جو جاوید اختر سے اعلیٰ قسم کے بدترین ملحدوں کے لمحوں میں زیر کر سکتے ہیں۔ تو اتنا دن سے سوئے ہوئے کیوں تھے جب وہ اللہ کو اتنا برا بلا کہہ رہا تھا، جب بار بار وہ چیلنج کر رہا تھا مسلمانوں کو، تو کس جگہ پر یہ سوئے ہوئے تھے اور کیوں ان کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ جو گرما گرمی چل رہی ہے، جس طریقے سے مفتی شمائل ندوی کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے اور اکابر علماء دیوبند کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو بری باتیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے، آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ وقت تھا کہ جب ایک طرف مفتی شمائل ندوی نے تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام ایسے لوگوں کے لیے جن کی یہ آستھا ہے، جن کی یہ فیت ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کا بنانے والا ہے، ان کی طرف سے انہوں نے ایک مناظرہ کیا، ایک ڈیبیٹ کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے لوگ خوش ہوتے کہ مفتی شمائل ندوی نے مضبوط دلیل پیش کی، لیکن کچھ عقل کے اندھوں نے، بلکہ یوں کہہ لوں کہ کچھ اندھ بھکتوں نے اس چیز کو بھی فرقہ پرستی میں تبدیل کر دیا اور اس چیز کو بھی مسلکی چشمہ لگا کر لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کہ آخر یہ واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے اور کیوں مفتی شمائل کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ مفتی شمائل گمراہ ہو چکے ہیں نعوذ باللہ، اور مفتی شمائل صاحب ندوی کو لوگ گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو نکال کر اس میں طرح طرح کی میوزک فیڈ کر دیا جا رہا ہے، اے آئی کے ذریعے فوٹو اور ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے، بلکہ اس ڈیبیٹ کے بعد تو کئی غیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ قبول کیا۔ یہ کرنے والے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا بتلاتے ہیں، اور ان میں بھی کوئی جاہل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاہل عوام یہ کام کر رہی ہو، جو علماء طبقے کے ہیں، جو چٹپنجیاں ہیں، وہ زیادہ چھٹپٹا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ پہلے آپ دیکھیے۔ انہوں نے ایک پوسٹ کیا تھا، وہ پوسٹ آپ دیکھیے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کاش مفتی شمائل سنی صحیح العقیدہ ہوتے تو سنیوں میں خوشی کی ایک لہر ہوتی، مگر مناظرہ ہوا بھی تو ایک ملحد اور ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اپنے پیارے نبی کے طفیل مفتی شمائل صاحب کو اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر کے سنی صحیح العقیدہ اور حقیقی عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے صحیح عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں بھائی کیا مفتی شمائل صاحب سنی ہے؟ ایک صاحب آپ لکھتے ہیں کہ ہاں بھائی، اگر ان کے جگہ کوئی سنی عالم ہوتا تو اس ڈیبیٹ حضور کی باتیں سب سے بڑی دلیل ہے، اور لیکن یہ مفتی صاحب دیوبندی ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ دیوبندی تو ہر چیز میں دلیل مانگتے ہیں کہ 12ویں الاول کی دلیل دو، جلوس کی دلیل دو، میلاد کی دلیل دو۔ آخر کیا ایسی مجبوری تھی کہ جاوید اختر سے جب ڈیبیٹ ہوا تو ایک مرتبہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں دی گئی؟ میں اس میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن اس طریقے سے لوگوں نے پوری فیس بک کو، پورے سوشل میڈیا کو اس طریقے سے ایک بازارو بنا دیا گیا ہے کہ ہر پوسٹ میں مفتی صاحب کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے۔ آپ یہ ذرا پوسٹ دیکھیں، بڑا لمبی پوسٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لازم ہے کہ ایمان رسالت پہ بھی لائے، توحید سے ہوتا نہیں ایمان مکمل۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہماری جماعت سنی، حنفی، بریلوی میں ایسے ایسے عالم دین موجود ہیں جو جاوید اختر سے اعلیٰ قسم کے بدترین ملحدوں کے لمحوں میں زیر کر سکتے ہیں۔ تو اتنا دن سے سوئے ہوئے کیوں تھے جب وہ اللہ کو اتنا برا بلا کہہ رہا تھا، جب بار بار وہ چیلنج کر رہا تھا مسلمانوں کو، تو کس جگہ پر یہ سوئے ہوئے تھے اور کیوں ان کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا؟ اور جب ابھی کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا تو آپ اس کا دامن پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، آپ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیے کیا کہتے ہیں شیخ۔ یہ الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل چینلوں پر اب تک موقع نہ مل سکا، آپس میں لڑائی لڑانے سے موقع اور فرصت ملے، بریلی دیوبندی کرنے سے اگر فرصت ملے تو موقع ملے گا کافروں کو اور مشرکوں کا جواب دینے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مریدین سے کوئی مناظرہ نہ ہوا۔ احباب نے جو تحقیق کی اس حوالے سے کئی مناظرے ہو چکے ہیں اور فتح یابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ گزشتہ روز خدا کے وجود پر جو شمائل ندوی نے دلائل پیش کیے، مناظرہ کیا واقعی سراہنے کے لائق ہے، لیکن صرف خدا کی موجودگی کے موضوع پر بس، ورنہ شمائل ندوی بذات خود
پیروی کے لائق نہیں کہ وہ خود آدھا ملحد ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ شمائل ندوی جیس مکتبہ فکر سے ہیں، اس کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی ان کے یہاں کوئی توحید کو نہیں مانا جاتا، لہذا شمائل ندوی خود گمراہ بالعقیدہ ہے، اس کی پیروی گمراہی ہے۔ گزارش شمائل ندوی سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سنجیدگی سے آپ نے ملحد سے مناظرہ کیا، اسی طرح ایک مرتبہ علماء حق سنی، حنفی، بریلوی سے عقائد کے موضوع پر گفتگو کر لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ساتھ آپ کے اکابرین پر گمراہی کا فتویٰ لگایا، جو کہ حق ہے۔ بڑی لمبی پوسٹ ہے جس میں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک حسد اور کس طریقے سے ایک کینہ اور کپٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حسد اور کینہ کپٹ کیوں پال کے رکھیں؟ کیونکہ ان کے عوام نے پورا ڈیبیٹ سنا، اور ڈیبیٹ سننے کے بعد ان سے ایک سوال کیا کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے ہمارے علماء کی کہ ہمارے علماء نے ملحد کو جواب نہیں دیا۔ پوسٹ پر راشد رضا لکھتے ہیں کہ کاش ہماری جماعت میں بھی جاوید اختر جیسے ملحدین کا جواب دینے والے، ڈیبیٹ کرنے والے خوب پیدا ہوں۔ آج اس میدان میں کافی خلا ہے، نوجوان علماء کو چاہیے کہ اس طرف بھی ضرور رغبت کریں۔ جب یہ سوال کیا جا رہا ہے ان کے علماء سے، تو یہ باتیں ان کو کہی جا رہی ہے کہ ارے وہ مولانا جو ہے جو ڈیبیٹ کیا ہے وہ تو گمراہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا یہ وقت ان چیزوں کی نہیں ہے۔ ابھی اس طریقے سے فرقہ پرستی میں پڑھ کر ہم دشمنوں کو اور موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری کمزور نسوں کو دبائیں، اور ہم اسی چیز کو کر رہے ہیں، اسی چیز پر عمل پیرا ہیں۔ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یار آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم مفتی شمائل کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے تو اسی چیز کو ثابت کیا ہے جو ہم اور تم مانتے ہیں، جو پوری دنیا مانتی ہے کہ ہاں اللہ ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، اسی چیز کو تو انہوں نے ثابت کیا۔ اب تم ان سے دشمنی میں، کچھ ہندو مسلمانوں کے دشمنی میں اور کچھ بریلوی دیوبندیوں کے دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی شمائل گمراہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے پوسٹ کے خلاف فوراً رپورٹ کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔